تھینک یو ویری مچ سر. آپ کی اجازت سے جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا، ہم جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا چیف منسٹر صاحب کے حکم سے میں وہاں پہ موقع پہ گیا. ہمارے باقی افسران بھی تھے. سی ٹی ڈی نے ٹیک اوور کیا اس ایریا کو، تمام کو کارڈن کیا اور وہاں سے شواہد حاصل کیے. اور اس کے بعد ہم نے گاڑی کی جو پہچان ہے اس سے آگے چلنے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے بہت قلیل وقت میں، چند گھنٹے کے اندر اندر ہم ان لوگوں تک پہنچ گئے جن لوگوں نے یہ گاڑی حاصل کی تھی، اور جس طریقے سے حاصل کی تھی اس تک بھی ہم پہنچے. ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک، جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا، ہم نے اس کو ود ان آورز انرتھ کر لیا تھا. ہمارے پاس سارے ڈیٹیلز آ گئے تھے اور ہم گرفتاریوں والے سٹیج میں چلے گئے تھے. جو اس کا مین لنچ پن ہے، جس نے یہ سارا کچھ پاکستان میں ارینج کیا، وہ ہمارے پاس اس وقت گرفتار ہے. جن لوگوں کی مدد سے گاڑی خریدی گئی، اس کا بندوبست کیا گیا، وہ ہمارے پاس ہیں. جو گاڑی کی یہاں ریپیئر مرمت کی گئی وہ بھی ہمارے پاس ہے. اور پھر جیسے سی ایم صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے، جس بندے کو یہ گاڑی ہینڈ اوور کی، جس نے اس میں بارودی مواد بھرا، وہ بھی ہمارے پاس ہے. اور وہی شخص ہے جس نے وہ گاڑی لا کے فائنلی کھڑی کی اس مقام پہ جہاں پہ یہ فائنلی بلاسٹ ہوئی. سو ہمارے پاس اس وقت 10 کے قریب پاکستانی ایسے شہری ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں. اس میں مرد بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، لیکن یہ وہی ایگزیکٹلی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے والے تھے، جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ہمیں ان کا پتہ ہے وہ کون ہے. ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ شیئر کر لیے ہیں. جے آئی ٹی چیف منسٹر صاحب کے حکم سے تشکیل دے دی گئی ہے. وہ اس کیس کی فردر تفتیش کرے گی. جیسے یہ کیس ہے اور جس طرح کے یہ لوگ ہیں، یہ پہلا ان کا واقعہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. ہم ان کا یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے یہ کن کیسوں میں ملوث رہے ہیں، کہاں کہاں پہ کون کون سی وارداتیں ایسی تھی پاکستان میں جو انہوں نے آگے ایگزیکیوٹ کی. ہم اس تک بھی پہنچیں گے. اور جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان تک، یا ان کے جو نمائندے ہیں ان تک بھی ڈیفینیٹلی، ابھی ہمارے پاس نام بھی ہے لیکن اگر فردر اس میں کوئی ہے تو ہم اس تک بھی پہنچیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس کیس کو پروسیکیوٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کنوکٹ کروائیں گے. جیسے پنجاب پولیس نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کیس کو ٹریس کریں گے اور آپ کے سامنے سرخرو ہو کے آئیں گے، اسی طریقے سے سی ٹی ڈی کی محنت سے، پنجاب پولیس کی محنت سے ہم آپ کے سامنے آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پورے کا پورا جو ہے پاکستان کے اندر جتنے اس کے لوگ تھے. اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ یہ 4th شیڈول میں تھے لوگ، تو 4th شیڈول میں ہونے کے باوجود یہ پنڈی سے لاہور تک کس طرح ان کی ٹریولنگ ہوئی؟ کیا مقامی میں ہونے پنڈی سے لاہور تک کس طرح ان کی ٹریولنگ ہوئی؟ کیا مقامی پولیس کے نوٹس میں نہیں ہوتا کہ 4th شیڈول کا آدمی جب ٹریول کرتا ہے؟ جی بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا. میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت میں نے ریکویسٹ کی تھی وہیں پہ موقع پہ بھی میڈیا کے اپنے دوستوں سے کہ برائے مہربانی آپ لوگ اگر ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے دیں گے اور اپنے جو آپ کے مختلف انفارمیشنز ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ایک تو ملزمان تک بات نہیں پہنچے گی، اور دوسرا جو غلط فہمیاں بنتی ہیں بیچ میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ میں نے بھی میڈیا پہ دیکھا کہ جی یہ جو ملزم ہے یہ 4th شیڈول میں تھا. یہ بالکل غلط ہے. ملزم 4th شیڈول میں نہ کبھی رہا ہے نہ اس وقت ہے. سو یہ اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. دوسری بات، یہ جو گاڑی ہے یہ بھی میں نے میڈیا میں دیکھا کہ یہ 2010 میں چھینی گئی تھی، اور ایک چھینی گئی گاڑی اگر وہ ہمارے سی آر او کے ریکارڈ میں ہے تو وہ کیسے پورے پنجاب میں پھر رہی تھی. تو یہ بھی آپ کو میرا فرض ہے بتانا کہ آپ اپنے پنجاب پولیس پہ ٹرسٹ کیجئے. یہ گاڑی 2010 میں چھینی گئی تھی، 2011 میں ود ان منتھس یہ ریکور ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سپرداری پہ تھی.
मालिक ने सुपुर्दारी पे इसको लिया था, इसके पास सुपुर्दारी के डॉक्यूमेंट्स थे। आप लोगों ने एक और तस्वीर भी देखी होगी जहां पे सेफ सिटी के उसमें कैमरे में वो नजर आती है कि पुलिस वाले ने उसको रोका था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उस वक्त इस पे ओरिजिनल नंबर प्लेट लगी हुई थी, इसके पास सुपुर्दारी के डॉक्यूमेंट्स थे। और तीसरा जो इसमें मुलजिम था वो उसका ओरिजिन तो केपी की तरफ जाता है, लेकिन उसकी पैदाइश और उसका सारा कुछ यही पंजाब का है, और वो किसी भी पंजाब के शहरी से अच्छी पंजाबी बोलता है। सो गाड़ी पे लाहौर का नंबर था, बंदा पंजाबी बोल रहा था, एंड जितना वो कॉन्फिडेंट है और जितना वो कॉन्फिडेंटली उसको वो करता है वो देखने से ताल्लुक रखता है। सो मेरे ख्याल में ये जो मीडिया की स्पेकुलेशन ज्यादा थी, इसमें हकीकत कोई नहीं। ये बताइएगा प्लीज, सरदार साहब ये बताइएगा। अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जिस तरह आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लोज करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन एजेंसी ने माली मुआवनत की, आईजी साहब ने भी इस चीज को एंडोर्स किया, किस मुल्क की वो एजेंसी है? और जिस तरह उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत से आप राब्ते में हैं, तो गुजार साहब ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कि इस हद तक मुल्क दुश्मन एजेंसीज हमारे मुल्क के अंदर आकर ऑपरेट कर रही हैं और किसी हद तक वो टारगेट के करीब पहुंचकर सक्सेसफुल किसी हद तक वो रही हैं, वो कि वो टारगेट तक नहीं पहुंच सकी? कौन सा मुल्क है, कौन सी एजेंसी है? जी, इसमें बात यह है कि आप हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का आपको पता है, हॉस्टाइल कंट्रीज का भी आपको पता है। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे उसका उस तरीके से जिक्र करना बेहतर नहीं होगा। हम इसको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि बहुत कैपेबल हैं उन पे छोड़ते हैं कि वो इस चीज़ को देखें और फर्दर उस पर करें। लेकिन ये जो हमारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पहुंचने का जहां तक ताल्लुक है वो ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकती। जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं और जिस तरीके से हमारी इमिग्रेशन सर्विसेज और बाकी सारा कुछ हो रहा है, उनको एक्सेस नहीं मिलता, लेकिन उनको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाते हैं बाकी बाहर मुल्कों में, स्पेशली मिडिल ईस्ट के ममालिक में, कि वो उनको फर्दर हायर कर लें और वो पैसों की खातिर जाहिर बात है कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हो जाता है। सो ये नहीं है कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी का बंदा खुद पाकिस्तान में आके ये सारा कुछ कर रहा है। उनके पास जाहिर बात है ऐसे लोग हैं जो बड़े आराम से उनको मिल जाते हैं और वो अपने मुल्क के अंदर ही